کھڑے ہونا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھنا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بیٹھنا کسی چیز کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری میں، امام جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 60 سال کے 70 سال کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن جو ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرے سرکار نے ان کی پیدائش کی بشارت مسجد نبوی میں بیٹھ کر عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ میری آل میں ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، جسے دنیا محمد باقر کہے گی، اے جابر تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اس کا بیٹا جو محمد جعفر ہوگا صادق، جسے دنیا کہے گی، وہ علم کی اس منزل پر پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل بیت کے علوم میں وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ اور امام جعفر صادق کے علوم کی شان یہ تھی کہ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے میری عمر صرف 2 سال کی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ بیان کیا کہ 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور ہمارے امام صاحب امام اعظم کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ 60 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی۔ بعض 80 کی طرف بھی گئے لیکن بعض 60 بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ 60 لے لیا جائے کہ امام اعظم کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال عمر میں امام اعظم امام جعفر صادق سے زیادہ ہیں۔ لیکن علم کے حصول کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 2 سال تک کے علم حاصل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال تک رہا، بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پیر محلی شاہ گولروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر محلی شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ائمہ اہل بیت کو علم عطا فرمایا ہے، جو علم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں کہ وہ علم سب کو نہیں دیا گیا، بعض علوم ایسے ہیں جو کتاب میں آ گئے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، لیکن بعض علوم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان نبوت کے لوگوں کو ہی وہ علم عطا فرماتا ہے۔ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بھی اس صحیفہ فاطمہ سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر محلی شاہ گولروی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آپ نے کچھ سوالات تیار کیے اور فرمایا روئے زمین پر جو سید ہوگا بس وہی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ اس کے علوم اللہ تعالیٰ صرف سادات کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں چھٹے امام ہیں، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا، پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا، اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان